ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ تھا، ماں کے پیٹ میں 5 ماہ کا وہ فوت ہو گیا، یعنی مردہ بچہ ہی پیدا ہوا ہے، اور گھر والوں نے اس کا کفن دفن وغیرہ سب کا انتظام کیا ہے، تو جو بچہ پیدائش سے پہلے فوت ہو جائے اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچہ 4 ماہ کا ہو گیا تو روح پھونک دی جاتی ہے۔ اب اگر وہ پیٹ میں زندہ تھا لیکن پیدا مردہ ہوا تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کا نام رکھنا چاہیے، لیکن اس کا کوئی غسل یا کفن دفن نہیں ہوتا کیوں وہ مردہ پیدا ہوا ہے۔ ہاں اگر وہ پیدا ہو کر ایک بھی سانس لیتا تو پھر اس کا غسل بھی تھا، کفن دفن نماز جنازہ سب چیزیں تھیں، لیکن جو بچہ مردہ پیدا ہوا تو مردے کی نہ نماز جنازہ ہوتی ہے نہ اس کا غسل اور کفن دفن وغیرہ ہوتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ صاف کرنا چاہیں تو صاف کر کے کپڑے میں لپیٹ کر اسے قبرستان میں ضرور دفن کر دیں، ادھر ادھر نہ پھینکیں، لیکن اس طرح کا اہتمام کی حاجت نہیں ہوتی۔ اور نام ضرور رکھیں کیونکہ بروز قیامت بچے کو بہرحال زندہ کیا جائے گا اور اس کو نام سے پکارا جائے گا، اس لیے بے نام اس کو نہیں دفن کرنا چاہیے۔ ایک یہ انہوں نے کویسچن کیا کہ بیوی نے کسی جوائنٹ فیملی تھی غالباً، تو کسی شوہر کی بیوی کی لڑائی ہو رہی تھی، تو شوہر نے کہا اگر تو نے فلاں سے بات کی گھر کے کسی فرد کے بارے میں تو تم میری طرف سے فارغ ہو، اور عورت نے پھر وہ بات کر لی۔ اب وہ شوہر کہتا ہے کہ نہیں میری تو مراد یہ تھی کہ میں تمہیں گھر سے نکال کے میکے بھیج دوں گا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں میں نے ابھی آپ کو کچھ دیر پہلے بتایا کہ ہمارے نزدیک لفظ فارغ، ہمارے نزدیک سے مراد اس میں علماء کا کچھ اختلاف ہے۔ بعض علماء اس کو یہ کہتے ہیں کہ ایک کنایہ لفظ ہے، اس میں نیت طلاق ہونی چاہیے، لیکن ہم اس کو بہرحال صریح سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے عرف میں اب یہ اتنا لفظ طلاق کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اگر کوئی پوچھے بھی تیری بیوی کہاں گئی، وہ کہے اس کو تو میں نے فارغ کر دیا، تو اس سے کسی کا بھی ذہن یہ نہیں جائے گا کہ کام سے فارغ کر دیا، کسی اور چیز سے فارغ کر دیا، فوراً کہیں گے اچھا طلاق دے دیا آپ نے۔ یہ جو لوگوں کا فوراً انتقال ذہن طلاق کی طرف چلا جانا ثابت کرتا ہے کہ یہ لفظ ہمارے عرف کے اعتبار سے صریح الفاظ میں شامل ہے۔ کسی کو اگر کوئی اختلاف کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن بہرحال ہمارے نزدیک یہ صریح لفظ ہے، اور اسی کی روشنی میں پھر ہم آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ اگر شوہر نے کہا کہ اگر تم نے فلاں سے بات کی تو تم میری طرف سے فارغ ہو، تو یہ تو بڑا بھولا سا جواب ہوگا کہ نہیں میری تو مراد یہ تھی کہ گھر سے فارغ ہو اور وہاں چلے جاؤ گے۔ کوئی بھی اس طرح نہیں سوچتا ہے، اگر آپ غور کر لیں تو اس لیے یہاں پہ طلاق ہی مانی جائے گی۔ ایک طلاق واقع ہوئی، اب اگر اور اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، یعنی صریح لفظ سے۔ طلاق رجعی کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے 2 طلاقیں نہ دی ہوں تو، اگر پہلے 2 دے دیں تو پھر تو یہ مل کے 3 ہو گئیں، پھر تو اب حلالہ کے بغیر ممکن نہیں۔ ہاں اگر پہلے 1 دی تھی اور اب یہ مل کر 2، یا پہلے 1 کوئی بھی نہیں دی تھی تو یہ پہلی بنے گی۔ تو طلاق رجعی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جیسے طلاق دی عدت شروع ہو گئی، اب اگر شوہر چاہے تو دوران عدت بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اور اس کے لیے نکاح کی حاجت نہیں ہوتی، وہ زبان سے کہہ لے کہ میں اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہوں، اور بہتر ہے کہ اس پہ 2 گواہ بنا لے، اور یہ جو میاں بیوی کے کوئی بھی معاملات ہیں ان میں سے کوئی معاملہ کر لیں تو یہ رجوع کہلائے گا۔ لیکن اس رجوع کرنے کے بعد جو طلاق واقع ہو گئی وہ واپس نہیں آ جائے گی، وہ گئی۔ اب یہ جتنی طلاقیں باقی ہیں ان کا مالک ہے۔ مثلا اگر پہلے 1 دی تھی تو یہ 1 مل کر 2 ہو گئیں، اب یہ 1 طلاق کا مالک ہے، اور اگر پہلے کچھ بھی نہیں دی تھی تو اس سے 1 طلاق ہوئی، اب یہ مزید 2 طلاقوں کا مالک ہے۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اور کوشش یہ کریں، بھی پہلے بھی آپ کو مشورہ دیا تھا کہ اس طرح طلاق معلق نہ کیا کریں، کیونکہ یہ مشروط طلاق ہوتی ہے، اس میں جیسی شرط پائی جائے گی فوراً طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور خصوصاً اس طرح کہنا جیسے بعض لوگ کہتے ہیں اگر تو اوپر چڑھی تجھے طلاق، اگر تو نیچے اتری تجھے طلاق، یعنی بار بار بیوی کو دھمکانا، دھوکا اور اس کو ٹارچر کرنا، یہ بہت ہی غلط حرکت ہوتی ہے، کیونکہ ایسی چیز کو آپ اگر کنڈیشن بنا دیں گے کہ جس سے بیوی بیچاری بچ ہی نہیں سکتی ہے، تو بس پھر آپ نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب آپ طلاق کو مشروط یا معلق کرتے ہیں تو ان الفاظ کو واپس نہیں لے سکتے۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، یہ گولی کی طرح ہے کہ زبان سے نکل گئے تو گولی واپس نہیں آتی ہے۔ بعض شوہر کہتے ہیں بھی میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم کر لو، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ نہیں مولوی صاحب، آپ اس کے مجاز نہیں رہے ہیں، آپ شریعت کا پہلے معاملہ سیکھیں، اور شریعت سیکھیے کہ شریعت آپ کو ان الفاظ کے واپس لینے کی اجازت بھی دیتی ہے کہ نہیں دیتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جیسے نکاح ہو رہا ہو، آپ قاضی صاحب پوچھیں ہاں بھئی آپ نے میری موکلہ فلاں کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ کیا، آپ نے قبول کیا، اور وہ کہے قبول کیا، پھر کہتا ہے کہ نہیں میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ اب نہیں ہو سکتا، یہ نکاح ہو گیا۔ اسی طریقے سے بہت سے الفاظ زبان سے نکال دیں، اب ان کو واپس نہیں لے سکتے، اس لیے ذرا احتیاط کریں۔ بعض اوقات یہ جو جسم پہ تل ہوتے ہیں اس کے نتائج بھی مرتب کیے جاتے ہیں کہ کان پر تل ہو تو یوں ہوگا، ہاتھ پر ہتھیلی پر تل ہو تو ایسا ہوتا ہے، پاؤں پہ تل ہو تو یوں ہوتا ہے، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟
دیکھیں جو مطلب دین سے معذرت کے ساتھ جو دین سے دور ہوتا ہے، جس نے دین کی تعلیمات کو نہیں سمجھا ہوتا، جس نے مذہبی لوگوں سے کبھی اختلاط نہیں کیا ہوتا، ان کی صحبت میں اٹھا بیٹھا نہیں ہوتا، وہ اسی قسم کے وساوس میں مبتلا ہو کر انہی غلط باتوں کو ایسا جیسے حقیقی باتیں ہیں قرار دینے کے بعد ہمیشہ غلط فہمیوں کی دنیا میں مگن رہتے ہیں اور نقصان کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام اس قسم کی کوئی تعلیم نہیں دیتا، یہ سب بیکار باتیں ہیں، یہ لوگوں نے اپنی باتیں بنائی ہوتی ہیں کہ جی، اور یہ لکیروں کا بھی مسئلہ ایسے ہوتا ہے، ہر ایک کی تقریباً ایک جیسی لکیریں ہوتی ہیں، بس وہ بھئی یہ دماغ کی ہے، یہ دل کی ہے، فلاں کی ہے، اندازے کر کر کے ہم لوگ ٹھوکا ٹھاکی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں نہ کوئی مطلب قرآن سے کوئی دلیل ہے، نہ حدیث سے ہے۔ پھر پوچھا جائے کہ کہاں سے آپ کو پتہ چل گیا، یہ بتائیے۔ کثرت تجربات کی بنا پر کچھ نتائج مرتب کر لیے جائیں اور اس کو بالکل ایسا بیان کیا جائے کہ جیسے ہمیں تو پتہ نہیں کہاں سے براہ راست یہ چیزیں تعلیم ہو رہی ہیں، یہ سب غلط طریقے ہیں۔ مذہب کہتا ہے کہ اس پہ آپ بلیو نہ کریں۔ تو اس لیے تل کے مسئلے پر بھی بالکل کوئی نہ خوش فہمی میں مبتلا ہوں، نہ اگر کوئی ایسے الٹی سیدھی بات بولے کہ ارے تمہارا تو یہاں تل ہے، تم تو گئے کام سے، بالکل کوئی پرواہ نہ کریں۔ تل اگر کام کرنا شروع کر دیں تو ماشاءاللہ پھر بہت کچھ ہو جائے، تو بالکل ان کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ تبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لوگوں کی تقدیریں لکھ دی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فیصلے پہلے کر لیے ہیں۔ یہ چونکہ مسئلہ تقدیر ہے، مجھے بڑا کافی لمبا بیان کرنا پڑے گا۔ جو بس یہ سمجھ لیں کہ حرام حلال، نیکی بدی، کفر اسلام، اس میں تو آپ کو مجھے ایک طرح کا اختیار دیا ہے، عقل دی ہے، انبیاء علیہ السلام بھیجے، تعلیمات موجود ہیں، دین کی تعلیم دینے والے ہیں، اس میں کوئی ہم بچے نہیں ہیں، سوچیں سمجھے صحیح فیصلہ کریں، غلط کریں گے قابل گرفت ہوں گے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہیں اس میں ہم مجبور محض ہیں۔ جو کون کب پیدا ہوگا، لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، کس کے ساتھ شادی ہوگی، کتنے بچے پیدا ہوں گے، کس کو کتنا زندگی میں رزق ملے گا، کتنا سانس لے گا، کون کہاں جا کر مرے گا، یہ سب پہلے سے فکس ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم پھر عمل نہ کریں، لکھے ہوئے پہ بھروسہ کر لیں؟ نہیں، صحابہ کرام نے یہی کویسچن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا تم عمل کرتے رہو، اللہ تعالیٰ ہر شخص کے لیے وہی چیز آسان کرے گا جس کے لیے اس کو پیدا کیا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تلوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ پر کامل بھروسہ رکھ کر اپنی کوشش کریں، شریعت کے دائرے میں رہ کر، اور نتائج پہ اللہ پہ توکل کرتے رہیں، انشاءاللہ سب بہتر رہے گا۔ ان کی طرف آئیں گے تو کبھی بھی وسوسے سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ ایک ہی کویسچن کیا تھا کسی نے کہ کوئی شخص اگر کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا، جمعہ حتیٰ کہ جمعہ تک نہیں پڑھتا، تو کیا یہ کفر ہے؟ دیکھیں ظاہر حدیث میں تو کفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا، اور جمعہ کے بارے میں فرمایا جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیے اس نے کفر کیا۔ لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہاں کفر کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ اپنے حقیقی معنی پر ہے کہ انسان کافر ہو جائے گا، یہ اس وقت ہوگا کہ جب وہ نماز یا جمعے کو چھوڑنے کو حلال سمجھتا ہو۔ بھئی کون سا فرض ہے، چھوڑ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں، یعنی فرضیت کا انکار، اب چھوڑنا اپنے لیے حلال سمجھے، گناہ نہ سمجھے، تو حدیث کا ظاہر پر ہوگا، یہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے گا، اس کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا واجب ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، کوئی سستی کر کے کرتا ہے، گناہی سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں لیکن کر رہا ہے، بے عملی کا شکار ہے، ایسی صورت میں پھر حدیث میں تعویل ہے۔ یہاں کفر سے مراد ہے ناشکری، کہ وہ اللہ کی نعمت کی بہت بڑی ناشکری کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو جسم دیا، مسلمان بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کرتا، ساری زندگی انہی عقائد باطلہ میں رہ کر اسی میں مرتا، اور پھر ہمیشہ 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 کے لیے جہنم میں چلا جاتا، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایک مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اب اس کی کوئی قدر نہیں کر رہا، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت استعمال کر کے اور دشمن شیطان کی بات مان رہا ہے، یہ ہے بہت بڑی ناشکری۔ تو یہاں کفر بمانے کفران نعمت یعنی ناشکری ہوگی۔ اگر یہ تعویل نہ لی جائے ہمارے امام اعظم کی تو پھر تو گھر گھر میں کافر پیدا ہو جائیں گے، گھر گھر کے اندر لوگ کافر ہو رہے ہیں، کیونکہ گھر میں اگر ایک نمازی ہے تو 6 بے نمازی ہوتے ہیں۔ اس لیے ان دونوں چیزوں پر کے بارے میں اپنے ذہن میں رکھیں۔